الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهدي من عترتي ومن ولد فاطمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات کو بنایا ہے اس کا ایک وقت مقررہ ہے کہ جس وقت پہ یہ نظام ختم ہو جائے گا، اور جب یہ نظام ختم ہو جائے گا تو اس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اور قیامت کے دن ایک ترازو لگے گا، نیک بد اعمال کا وزن کیا جائے گا، پھر جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ایک تو سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث کر دیا، اور ان کے ذریعے ہمیں اس آنے والے دن کی نشانیوں کو بتا دیا کہ تاکہ ایمان والوں کا ایمان مضبوط رہے، اور وہ یہ جان لیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ان نشانیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نشانیاں بیان فرمائیں، جو ایسی بھی ہیں کہ جو کامن ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جو بہت بڑی نشانیاں ہیں، دونوں طرح کی نشانیاں ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور یہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے آ کر قیامت کی نشانیوں کا پوچھا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان کی تھی۔ اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ قیامت اس وقت آئے گی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان تلد امۃ ربتہا، کہ جب اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور یہ بھی بتایا کہ قیامت سے پہلے جو دولت ہے یا نااہلوں کے پاس چلی جائے گی، وہ بڑے بڑے پلازے بنا لیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں گے، اور اس زمانے میں فخر جو ہوگا وہ گارے اور مٹی پر ہوگا، بلڈنگ پہ ہوگا، انسانیت پہ فخر نہیں ہوگا۔ اب یہ تو کامن نشانیاں ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بڑی نشانیاں کہلاتی، اور ان بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آمد کی۔ حضرت امام مہدی، ان کو علیہ السلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔
رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت کو اختیار کریں گے، تو نبی کی معیت میں یہ جائیں گے، تو اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی نہیں ہوں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے تو نبی تھے، تو اس لیے رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور امام مہدی کو جو ہم امام کہتے ہیں، یہ امام کسی مسلک کا تصور نہیں ہے، بلکہ ایک لیڈر، ایک پیشوا کے معنی کے اندر ان کو امام کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث ہیں وہ تقریباً 73 صحابہ ہیں کہ جن سے احادیث منقول ہیں، مروی ہیں، اور اتنی بڑی تعداد جب صحابہ کی حدیث بیان کر دینا تو اس کا انکار کرنا کفر ہو جاتا ہے، یعنی اس حدیث کا مقام ایسے ہوگا کہ جیسے قرآن کا مقام ہے۔ اور 73 صحابہ نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے، اور ان کی احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی من عطرتی ومن ولد فاطمہ، کہ ایک ایسا شخص آئے گا کہ جس کا نام مہدی ہوگا، اور وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اور میری اولاد میں سے پھر فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ حدیث نبویہ سے بھی کچھ یہ بات ملتی ہے، صحابہ کے اقوال سے بھی ملتی ہے کہ امام مہدی کے والدین میں سے والد اور والدہ دونوں اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی ایک حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، ایک حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، جن کو کہا جاتا ہے نجیب الطرفین، یعنی دونوں طرف سے آپ سادات میں سے ہوں گے، سید خاندان میں سے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ مہدی جو ہوں گے من عطرتی، وہ میری اولاد میں سے ہوں گے۔ قرآن کریم میں بھی امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ضمناً ملتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے ذکر سے مسجد کو میں لوگوں کو آنے سے روکے اور پھر مسجد کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ پھر فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب بھی مسجد میں آتے ہیں تو ڈرتے ڈرتے آتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں جو مسجد ہے نا، اس مسجد مراد مسجد اقصیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ مسجد اقصیٰ جس پر آج لڑائی شروع ہے، یہ اگرچہ یہودیوں کے قبضے میں جیسے جا رہی ہے اور اس پر ایک ٹیمپل کو تعمیر کریں گے، ایک لمبی تاریخ ملتی ہے، حدیث مبارکہ میں یہ نشاندہی ہے، اور وہ اس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکیں گے جیسے آج بھی روک رہے ہیں۔ اور اللہ نے جو فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پھر وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور وہ جو لوگ ہوں گے جنہوں نے فساد برپا کیا تھا ان کو قتل کر دیں گے اور ان کو جلا وطن کر دیں گے، ان کے لیے یہ ذلت ہوگی۔ اب اس میں بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر قرآن میں ضمناً ہے۔ اسی طرح اب سوال یہ آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے کب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ یکون بعدی خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف فی جزیرۃ العرب، کہ میرے بعد 3 بڑے زلزلے آئیں گے، ایک حدیث ملتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ان زلزلوں کے آنے کے بعد جو ہے وہ امام مہدی آئیں گے۔ ایک تو آج کل جو زلزلے آتے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ زلزلے نہیں ہیں،
ایسے زلزلے ہوں گے کہ مشرق میں ایک ایسا زلزلہ آئے گا کہ جس سے زمین دھنس جائے گی، پھر ایک زلزلہ آئے گا مغرب میں، پھر ایک تیسرا زلزلہ آئے گا عرب کے اندر، اور اس زلزلوں کے بعد علماء فرماتے ہیں یہ نشانیاں ہوں گی امام مہدی علیہ السلام کی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اَيَخْسَفُ بِالْأَرْضِ وَفِيهَا الصَّالِحُونَ کہ آقا زلزلے تو آئیں گے اور ان زلزلوں میں لوگ دھنس جائیں گے، بلڈنگز دھنس تو کیا نیک لوگ بھی دھنس جائیں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کثر اهلها الخبث کہ ہاں جب ان کے اکثر لوگ برائی کرنا شروع کر دیں گے تو نیک لوگوں بھی ان کے عذاب کے ساتھ جکڑے جائیں گے اور وہ بھی دھنس جائیں گے۔ تو یہ تو ایک یہ نشانی ملتی ہے۔ حدیث نبویہ میں ایک اور نشانی ملتی ہے جو بعض مفسرین نے بھی بیان کی اور تفاسیر میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نا، جیسے یہ بعض اوقات لوگ کوئی کہہ دے جی ابھی وہ روپوش ہیں، نہیں، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور جب 40 سال کی ان کی عمر ہوگی، بلکہ ان کا پورا نقشہ حدیث میں آیا ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ وہ میرے جیسے ہوں گے۔ ان کا اصل نام ہوگا محمد اور ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ امام مہدی یعنی میری نسل سے ایک ایسا شخص آئے گا جو شخص ایسا ہوگا کہ جو میرے نام پر اس کا نام رکھا جائے گا۔ ان کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں والدہ کا نام فاطمہ ہوگا، لیکن یہ روایات میں نہیں ملتا، لوگوں کی اپنی قیاس ہے۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، اور جس وقت ان کا ظہور ہوگا، ظہور کا مطلب ہے کہ ان کو ڈکلیئر کیا جائے گا وہ امام مہدی ہیں، تو کہتے ہیں کہ حج کے ایام کے اندر یہ واقع آئے گا، اور حج سے پہلے جو رمضان گزرے گا اس رمضان میں سورج گرہن بھی لگے گا اور چاند گرہن بھی لگے گا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ یعنی دونوں گرہن اس رمضان میں لگیں گے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لگے ہوں گے۔ رمضان میں 2 گرہن لگ گئے، اور اس وقت عرب کے اندر حکومت جو ہوگی وہ ابتری کا شکار ہو جائے گی، ان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اور احادیث سے ملتی ہے یہ بات کہ حج کے ایام ہوں گے تو سارے لوگ نا مینا میں ہوں گے اور کنکریاں مار رہے ہوں گے۔ کنکریاں مارتے ہوئے وہاں لوگوں کی، حاجیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، اور اتنی لڑائی ہوگی کہ خون ریزی شروع ہو جائے گی، اور وہی لوگ بچیں گے جو اس وقت اس محمد نامی شخص کے پاس کھڑے ہوں گے۔ جب فساد برپا ہو جائے گا تو کچھ روایات میں ملتا ہے کہ پوری دنیا سے 7 علماء اٹھیں گے، اور وہ 7 علماء مدینہ اور مکہ کا سفر کریں گے کہ یہ نشانیاں امام مہدی کی ہیں کہ ہم جا کر ان کو تلاش کریں۔ کہتے ہیں امام مہدی جو ہوں گے اس وقت وہ بیت اللہ کے اندر مطاف کے اندر بیٹھے ہوں گے، بلکہ حدیث کے اندر تو باقاعدہ اس جگہ کو بھی منشن کیا گیا ہے کہ وہ مقام ابراہیم اور حتیم کے درمیان ہوں گے۔ جب لوگ ان کو دیکھ لیں گے، وہ علماء دیکھیں گے تو علماء پہچان جائیں گے کہ یہ نشانیاں تو ساری امام مہدی کی ہیں۔ ان کو پتہ لگے گا بھئی ان کا نام محمد ہے، یہ سید خاندان کے ہیں اور ان کا لقب مہدی ہے، تو وہاں پر علماء ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام پہلے تو کہیں گے کہ نہیں، یہ بڑی ذمہ داری ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں وہ پہلی اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو چھڑائیں گے کہ بھئی اتنی خون ریزی ہو رہی ہے، امن قائم کرنا بڑی ذمہ داری ہوگی، لیکن بہرحال وہ ان کو قائل کر لیں گے۔ قائل کر کے وہاں سے بیعت شروع ہو جائے گی، اور علماء فرماتے ہیں کہ جب علماء آگے بڑھیں گے تو حدیث میں کچھ الفاظ ملتے ہیں کہ ایک آواز آئے گی غیب سے، اور غیب سے آواز یہ آئے گی کہ یہ جو امام مہدی کے بارے میں کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی بات کو سنو، اطیعوا واسمعوا، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، ان کی اطاعت کرو اور ان کی بات کو غور سے سنو۔ اب اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اب جب لوگوں کو پتہ لگے گا تو ارد گرد سے لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام
یہ جب 40 سال کے ہوں گے اس وقت یہ ڈکلیئر ہوں گے امام مہدی، اور پھر یہ اس وقت کفار سے جنگ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں کفار کا عالم یہ ہوگا کہ وہ مدینہ کے قریب تک آ جائیں گے اور وہاں ان کی بستیاں قائم ہو جائیں گی، اور باقاعدہ حدیث میں آتا ہے عیسائی وہ مدینہ کے قریب تک آ جائیں گے، اور پھر ان کے خلاف امام مہدی جہاد کریں گے۔ کہتے ہیں جب یہ جہاد میں مصروف ہوں گے تو کہ کوئی افواہ اڑائے گا کہ دجال آ گیا۔ اب یہ دجال کا زمانہ ان کے قریب قریب کا زمانہ ہے۔ امام مہدی اپنے پورے لشکر کو دیکھیں گے اور آگے ٹریول کریں گے، بہرحال بڑی شہادتیں ہوں گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ساتھ 3 طرح کے گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو امام مہدی کی میت میں لڑے گا اور شہید ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں ان کو وہ مقام ملے گا جو اصحاب بدر اور اصحاب احد کو ملا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو لڑتا رہے گا اور غازی بن جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت اتنی شہادتیں ہوں گی، اور جب امام مہدی دجال کی خبر سنیں گے تو اپنا لشکر لے کر آگے نکل جائیں گے، لیکن پتہ لگے بھئی یہ خبر جھوٹی ہے۔ تقریباً 7 سے 8 سال اور بعض کہتے ہیں 9 سال تک امام مہدی 40 سال کی عمر کے بعد اس دنیا میں رہیں گے۔ جب یہ 8واں سال ہوگا اور 8ویں سال دجال ظاہر ہو جائے گا اور امام مہدی ہوں گے، پھر یہ ایک بار دمشق کے اندر دجال کے آنے سے پہلے اپنے لشکر کو لے کر نکل جائیں گے اور دمشق میں ڈیرہ ڈال لیں گے۔ جب دمشق میں پہنچیں گے اور عصر کی اذان ہو چکی ہوگی، اب یہ 8واں سال امام مہدی کا، یعنی جب ان کی عمر 48 سال ہوگی، یہ حدیث میں آتا ہے۔ کہتے ہیں عصر کی اذان ہو چکی ہوگی، نمازی کھڑے ہوں گے، فرشتوں کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے اس مینار پر اتریں گے، پھر فوراً سیڑھی لائی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، امام مہدی پہچان جائیں گے، کہیں گے آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ امامت کروائیں۔ وہ کہیں گے نہیں، آپ امام ہیں، آپ لوگوں کے لیڈر ہیں، آپ امامت کروائیں۔ حدیث سے ملتا ہے کہ امام مہدی پھر امامت کروائیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ بات یہ ہے کہ اب میری ذمہ داری ختم ہوئی، فساد بڑا تھا، میں نے جہاں تک حل کر سکا حل کر لیا، اب آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور ہمیں اس فساد سے نجات دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مہدی بات یہ ہے کہ میں صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ کام ہے دجال کا خاتمہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے خراسان سے لشکر کو بھیجے گا جو کالے جھنڈے اور کالی پگڑیاں والے ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ خراسان کا جو علاقہ ہے یہ ہمارا جو پاکستان ہے، اس کا پشاور والا حصہ اور افغانستان کا حصہ، علماء فرماتے ہیں یہ جو پٹی ہے نا، یہ آقا کے دور کے خراسان ہے۔ یہاں سے پھر لوگ جائیں گے اور آقا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے جھنڈوں کو پکڑ کر جائیں گے اور سیدھا جا کر بیت المقدس میں ان جھنڈوں کو نصب کر دیں گے، درمیان میں کوئی بھی آئے گا اس کو وہ ختم کر دیں گے، یوں بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ پھر دجال کا مقابلہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور جب امام مہدی علیہ السلام کا 9واں سال ہوگا یعنی 49 سال، پھر ان کی وفات ہو جائے گی، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اور ان کے وفات پر ان کا جو نماز جنازہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پڑھائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کو پھر بیت المقدس میں دفن کیا جائے گا۔ تو آج کل جیسے بات ہوتی ہے جب امام مہدی کون ہیں، کیسے ہیں، تو حدیث میں تو مکمل اس کی پوری ڈیٹیل ملتی ہے کہ یہ وقت جو ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی امام مہدی کا وقت آ گیا ہے، حالانکہ امام مہدی علیہ السلام کا جو وقت اس کی نشانیاں ہیں وہ بھی ظاہر نہیں ہوئی پوری، وہ بہت نشانیاں ہیں، جس میں عربوں کی حکومت کا خاتمہ ہے، پھر ترکی کی حکومت کا خاتمہ ہے، یہ ترکی بھی عیسائیوں کے پاس چلا جائے گا، بیت المقدس بھی یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس چلا جائے گا، ہر طرف کفار ہوں گے اور امن تباہ ہوگا، پھر امام مہدی علیہ السلام آ کر امن کو قائم کریں گے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مکمل حدیث مبارکہ ملتی ہیں۔ تو بہرحال ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے،
عدل کو قائم کریں گے، آقا فرماتے ہیں کہ اتنا عدل و انصاف ہوگا کہ لوگوں کو وہ بغیر کسی وجہ کے عطا کرتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، لوگ خوش رہیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت بھی ایک عرصے تک چلے گی، پھر ان کی وفات ہوگی، پھر نظام بگڑے گا، اور بگڑتے پھر قیامت کا ظہور ہوگا۔ تو یکدم اللہ تعالیٰ قیامت کو بپا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ہمیں مہلت دے گا کہ ہم کس گروہ کے اندر ہوں گے اور کس فریق کے ساتھ ہماری ہمدردی ہوگی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔